اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ میرے بھائی عثمان شاکر صاحب بہت بہترین خطیب بھی ہے، عقل مند بھی ہے اور حوصلے والا بھی ہے، اور اللہ نے سمجھداری بھی دیتی ہے، لیکن میرے نال بے حوصلہ بھی ہے کہ میں انہوں محنت کیتی آئی کہ جمعہ رات نو میں تقریر تے جاندہ نہیں، کیونکہ مستقل مینوں جمعہ پڑھا دیا اس وقت 25 سال ہو گئے اور میں مطالعے تو بغیر کدی جمعہ پڑھایا نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ میرے شہر دے اندر سب تو زیادہ رونق اللہ نے مینوں بخشی ہوئی۔ میرے بھائیوں میں محنت کی تھی، دوسرا میں کیا کہ مظفر گڑھ تو سفر کر کے تو جس میں تو تھکاوٹ ہوئے گی تو کی مسئلہ ہوئے گا، انہیں پلسن پھدی تو تھلے چسٹی، حوصلے والا تھا بڑا ہے شہر واسطے۔ میں آخیا کی گل ہے؟ آدھا میں آج تو بعد کسی عالم نہ جلسہ کرانا ہی نہیں۔ میں آخیا چلو میری وجہ تو یہ تھا بیچارہ تبلیغ تو پریشان پہ تھیندا ہے، میں ٹائم دے دیتا۔ بہرحال وعدہ پورا الحمدللہ رب نے کروایا اور بڑی خوشی ہوئی رونق ویکھ کے۔ میرے بھائیوں جنہ علاقیاں دے اندر، جنہ شہراں دے اندر یہ رنگ متحرک نوجوان عالم ہوئے نا تے انہاں دی ہور تعاون کیتا کرو، ہور انہاں دا حوصلہ بڑھے۔ تواڈے پراں تے او اڑیا پھردا ہے تے جے آپا ہی پر کٹ بویے تے او کی انہوں حوصلہ ملے گا۔ میرے دوستو میرے بھائیوں میں اج انشاءاللہ مینوں بار بار ایک ساتھی فون تے کہہ رہا سی، او جلسہ سنن واسطے آیا کچھ لوگ لے کے، اور تواڈے اتھوں دے صابر صاحب رانا غالباً رانا صابر صاحب وہ بھائی نے مینوں بیٹھا کے مل کے کیا ہے کہ قرآن سنانا جی۔ میں کہا جی تسی سارے قرآن دے شدائی ہو، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں کہا جی پھر میں شان نبی دا سناواں گا، کوئی تا نبی پاک دا شان سنا رہا تاریخی حوالے نال، کوئی نبی پاک دا شان بیان کرے گا تورات دے حوالے نال، کوئی نبی پاک دا شان بیان کردا انجیل تے زبور دے حوالے نال، کوئی سونے نبی پاک دا شان بیان کردا نعتاں ترانیاں نال، کوئی نبی پاک دا شان بیان کردا نبی پاک دے سونے سونے پیارے واقعات دے حوالے نال، کوئی نبی پاک دا شان بیان کردا حدیث دے حوالے نال، یاسین بلوچ بیان کرے گا قرآن دے حوالے نال سونے نبی پاک دی شان اور عظمت۔ اور میرے بھائیوں تسی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرا گلا ٹھیک رکھے، طبیعت صحیح رہے، اور میں انشاءاللہ تعالی تینوں پورے قرآن دی سیر کرواواں گا۔ تقریر ہوئے گی 30 گھنٹے دی، کیونکہ ایک ایک سپارے تے ایک ایک گھنٹہ بھی لگ گئے، تے کنی ہوئے گی 30 گھنٹے۔ جمعہ ویچ ہی آ جس جمعہ دا بھی ٹائم تھوڑا رہتا ہے 30 گھنٹے۔ یاسین بلوچ نے نہیں ہونا نہیں جی، بس بچے نو کسے کیا ہوئے گا یار، کوئی میرے خلاف واہ واہ خبرہ چھاپ جا دیا، حالانکہ میں آج تک میرے بھائی عثمان نو پتا ہے یہ میرا سابقہ دور دا بھی ساتھی ہے، آج دے دور دا بھی ساتھی ہے، یہ پوچھ لو کہ میرا ریکارڈ ہے الحمدللہ، میں کدی مس نہیں کیتا۔ 10 دن نہ کہ مینوں مجبوری آ گئی ہے، کوئی مجبوری مان لوے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں اتنے بھی آ جانا۔ اس واسطے میرے بھائیوں ایویں کہنا بھی انہیں آنا نہیں، چنگی گل ہے کہو قیامت تک نیکیاں مینوں ملن گی، اگے میں گنہگار جا بندہ۔ جتنی بندے دی غیبت ہوے نا خوش ہوئے کرو۔ امام قرطبی دی ایک بندہ غیبت کر رہا سی، جدو گھر پہنچے پروگرام تو کتے واپس آئے تو ان دے گھر نا 5 کلو کھجوراں، کوئی 200-300 روپیہ تے کوئی ایک سوٹ۔ ان دے گھر پہنچ کے کہنے لگے جناب میرے کو جتنا پجدا سردا سی نا میں احسان دا بدلہ دینا چاہنا، تو کل بہت بڑا میرے تے احسان کیتا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ، تو تھبے بھر بھر کے نیکیاں دے دیندا رہا، میری غیبت چگلی کر کر کے تے میرے کو نیکیاں نہیں دتیاں جاندیاں، کیونکہ میں نیکیاں دین دے بارے شوم ہاں، میرے کو جتنا پجدا سردا ہے میں کھجوراں دے رہا، اے تینوں بدلہ میں دے رہا، تو کل نو مڑ میری غیبت کری میں مڑ سوٹ دے
کیا بات، ساری عمر وہ پھر ان کا دیوانہ ہی بن گیا. اس طرح کا حوصلہ رکھنا چاہیے. کوئی گل کر بھی لوے بچے نو کسی آخیا ہونا تو اس بیچارے کہہ دیتا ہونا، لیکن تحقیق تو واقعی گل صحیح ہے. تحقیق تو بغیر گل نہیں ٹھیک. فتنے بنتے ہی ادو ہیں جدو تحقیق نہ ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تو بغیر گل کرن والا بندہ قیامت والے دن یعنی مرن تو بعد ان کی سزا شروع ہوتی ہے. کیڑی؟ ایتھوں اندے چریسن آ بول ایتھان تائیں بس چریندے ہی رہن گے. فرمایا ان دا کی گناہ سی؟ فرمایا خبر نہیں سی ہوندی صحیح، خبر پھیلا دینا. یہ نہیں میں کہندا کہ تسی میرے خلاف کیوں خبر پھیلائی ہے بھی انہیں آنا نہیں. نوجوان دی گل سن کے یہ سب نو تحقیق کرنی چاہیے. زبان جتنی مطلب ہے سچ نہ بیان کرو گے اتنا رب راضی ہوئے گا. بندہ سچ بولدا بولدا اندے تے وہ ٹائم آ جاندا ہے کہ اللہ انہوں صدیق لکھ دیندا ہے. تے جے اگر بندہ کوڑ مار بوے تے اندے تے کذاب دا فتوی لا جاندا ہے. تے کذاب بندہ جنتی نہیں، سچا بندہ جنتی ہے. میرے دوستو اللہ پاک اس پورے شہر نو امن دا گہوارہ بناوے اور جلسیاں دا مرکز بناوے. سبحان اللہ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس تو پہلے میں نے ایک اور گل یاد آ رہی ہے. ورفعنا لک ذکرک قرآن بیان کردا ہے نا، یہ دا معنی پتہ کی ہے؟ ان دا معنی ہے کہ سب تو زیادہ اچھی شان والا تے عرفہ کون؟ سونا محمد صلی اللہ. سب نبیاں تو، سب صحابہ تو، تابعین تو، علماء دین تو سب تو اچھا اگر کوئی شان والا پیغمبر آیا تو جناب محمد الرسول اللہ آیا. تا اللہ کہندا ورفعنا لک ذکرک، میں اپنے نبی نو بہت بلندیاں دے چھڑیاں. بلندیاں اندازہ تو سی کرو جتنے بھی نبی آئے نا دنیا تے، ذرا ایڈوانس سبحان اللہ ہونی چاہیے. میں تیرے جملہ دیواں. جتنے نبی آئے نا کسے نبی دے کول جبرائیل وحی لے کے 50 باری آیا ہے، کسے کول جبرائیل وحی لے کے 100 باری آیا ہے، کسے کول جبرائیل وحی لے کے 500 باری آیا ہے. تو جدو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا، آہا کیا بات ہے. قرآن ایویں نہیں کہندا ورفعنا لک ذکرک. اتنا بلند شان والا سونا نبی ہے کہ میرے نبی پاک سے جدو وحی آئی تے فرشتہ آیا تے میرے سونے نبی پاک کول وحی لے کے جبرائیل آیا 25,000 مرتبہ. آپ بندے ڈلے بیٹھے ہو، چاسکا ہی نہیں آئی. ایتھے تا بادشاہ تڑف جانا چاہیے سی. ایڈا اچا نبی دا مقام ہے کہ جبرائیل 25,000 دفعہ میرے نبی دی زندگی چاہیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایڈی عظمت والا کوئی ہے؟ ذرا دکھاؤ. جے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا ذکر آیا تے کسے نو خون دے چوری ہے، کسے نو مچھی دے پیٹ چوری ہے، کسے نو مطلب ہے چھری دے تھلے ہو رہی ہے، کسے نو آگ دے تھلے ہو رہی ہے، کسے نو مجودی پہاڑ تے ہو رہی. سونے دا نمبر آیا تے عرش بری تے ہو رہی. ورفعنا لک ذکرک. سب تو بلند شان والا ایک ہی ہے جڑا رب نے سانو دے چھڑیا. کیا بات ہے. تے امت ایڈی ٹائٹ ہے کہ وہ اچھی سبحان اللہ نہیں پڑھتی. ایڈی ظالم امت. ہاتھ کھڑے کر کے آکھو گا سبحان اللہ. کیوں ٹھڈے سیت ہوئے بیٹھے ہو؟ ایڈے ماشاءاللہ بہترین بندے بیٹھے. تکبیر شان مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، عظیم بلوشا. قیامت والے دن نا میرا رب 2 آفراں کرے گا صرف نبی پاک نو. اللہ اکبر. کسے نبی نو اے اللہ نے 2 آفراں نہیں دیتی. اللہ کے ہیں سارے نبی اللہ دے. کیڑی؟ ایک اللہ فرمائے گا سونیا جتنی تیری امت ہے نا گن کے بھی میں دے دینا. اللہ دا گن کے بھی میں دے دینا. ایک گراؤنڈ جمع کر دینا صرف تیری امت. 1500 سال جتنے بندے آئے وہ بھی نبی دی امت ہی. چونکہ قیامت تک جتنے پیدا ہون گے دنیا دے اندر وہ نبی پاک دی امت ہے. کنے لوگ ہون گے؟ فرمایا وہ ساری امت گن کے بھی میں اللہ تینوں دس دے گا سونیا. ادھی امت نو چپ کر کے اگے لا لوی تے وچ جنت دے. حالانکہ کئی نبی ایسے آن کے جنہاں کول ایک امتی بھی مسلمان نہیں ہویا، وہ ایک بھی جنت. حقلے نبی آئے حقلے جنت چلے گئے. لیکن سونے نو اتنا اللہ اے اربا خربا لوگ بن جان گے دی امت.
اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ جڑی دوئی ادھی ہے نا انہوں میں اللہ دا میں آپ پہ سماڑ لی سا تے اے تانوں مطلب ہے میری آفر منظور ہے. اللہ دا نبی آندا جی دوئی کیڑی ہے کیڑا سیاڑا نبی اللہ اللہ ہر لحاظ نال ورفعنا لک ذکر ہائے ہائے. فرمایا دوئی کیڑی ہے؟ فرمایا دوئی یہ ہے کہ قیامت تار دن تینوں شفاعت کبرا دا حق دتا جائے گا. منگدا تو جاویں دیندا میں جسا منگن تو تھکی نہ دیندا تو میں تھکاں گا. سبحان اللہ. ورفعنا لک اللہ دا نبی آندا آئے مینوں منظور ہے آفر. ایڈا نبی امت بارے خیر خواہ امت بارے بلے بلے بلے. میرے دوستو پیارے بھائیو اس طرح اگر چلتی جاوے تو یہ تو انج چلتی جائے گی. لیکن میرا وعدہ قرآن پڑھن دا. امی عائشہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول ایک صحابی آیا تو کہندا اما جان نبی پاک دی شان کی ہے تے فرمان لگی انہیں ایک جملہ ہی بولیا سی عثمان بھائی ایک جملہ امی دا. امی بہت بڑی عالمہ امی سی بہت بڑی حافظ حدیث امی ہے. اما جان فرما دیا ہیں ایک جملہ انہاں بولیا کہ آج دا مولوی 20 گھنٹے بھی تقریر کرے شان نبی تے شاید وہ حق ادا نہ ہو سکے. ایک جملہ بولیا فرمایا کانا خلقہ القرآن تو قرآن نہیں پڑھیا بس. وہ آندا جی قرآن تو پڑھنا کیونکہ انہاں لوگاں نو داڑھی مناون دی عادت نہیں آئی سود کھاون دی عادت نہیں آئی شراباں پیون دی عادت نہیں آئی چگلی کرن دی عادت نہیں آئی غیبت دے پروپگنڈے یاد کرن دی عادت نہیں آئی. انہوں میرے بھائیو اپنیاں سکیاں بہناں دا حق کھاون دی عادت نہیں آئی کہ میں جہیز دا ٹرک دے چھڑیا ہے ہن میرا کی حق ہے 2 کلے میں وراثتی زمین دے کے اپنی تباہ کرنی ہے پیڑی. اے دے پیڑی تباہ نہ کری اے دے تیرا مربع ٹوٹدا ہے اے دے جنت ٹوٹ جائے گی. جنہ ایک گٹھ بھی زمین کھا گیا اپنی سکی بہن دی وہ جنت کوئی نہیں جانا. تسی کہنا انہیں تو معاف کر چھڑیا سی تو معاف تک کر دیے بیچاری مجبوری نال کہ بھرا نے مینوں ساری عمر بوہے تو ہٹا چڑھنا ہے. اور جنہ کول بہناں نے حق لین اج وہ بول دیا تو بھرا نظر بول دے تو کوئی نہیں. ایمان نال دسو ہو رہا کہ نہیں؟ ہائے ہائے. تے جڑا 2 کلے کھا گئے بہن دے ساری زمین اکھیڑ کے کھود کے ان دے گلے دا توق بنائی جائے گی اور ان دی کئی میل تک گردن لمک جائے گی. پتہ پھر لگے گا بہنا دا حق کھائی دا کیویں. ساڈیاں عادتاں تے کرم والیاں اے ہیں پر صحابہ دی عادت کی ہے قرآن پڑھنا. سبحان اللہ. صحابہ دی عادت ہے نماز پڑھنا. صحابہ دی عادت ہے سونے نبی پاک دا ادب و احترام کرنا. او عروہ سقفی آیا سی تے آندا ہے میں بڑا پکا ہو کے آیا کہ میں موقف دا چیڑا بندہ. اتنا ٹیٹ عربی کوئی سفیر ہی نہیں آیا دنیا میں جتنا سراقہ اپنے موقف دا ٹیٹ سی. کہنے لگا میں نہیں مسلمان ہونا میرے تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جادو چلنا نہیں ہے. فرمایا بڑے بڑے گئے نہ آئے تو دھیان نال انہیں روح چپائی ایسے بجے وچ گات لے کنا دے. جدو انہیں ویکھیا نا ادب و احترام سے ابا دا کہ انہیں تڑیاں چڑھائیاں تے پانی دا قطرہ بھی نہیں ڈگن دیندے تے کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہائے ہائے. صحابہ دی عادت کی ہوئی مان لو کی سی سونے نبی دا ادب. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ آپ گوشت دیاں بوٹیاں نہیں کھا رہے تے کدو دے ڈکرے کھا رہے. بیوی نو کہنے لگا کرما والیے جو پسند نبی دی ہے وہ پسند میری ہے. ساری عمر اپنے گھر کوئی شے نہ پکے سوائے کدواں دے چاس نہیں آ. او صحابہ نو تے نبی پاک دی اطاعت دی عادت آئی محبت آئی رسول نال حقیقت وچ. ہن قرآن دے شدائی آن کہنے لگا جی میں قرآن تے پڑھیا ہے. فرمایا پھر غور نہ پڑھ پورا قرآن شان نبی کے بارے میں. ہن پھر میں اے جدو حدیث سنی اما جان دی تے میرے دل چاہی تحقیق. میں پھر قرآن نو ذرا پھروڑیا. قرآن بولدا جے کوئی بلاوے تا قرآن دا پہلا سپارہ بولیا کاری جی مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا. دوسرا سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا. تیسرا سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا. چوتھا سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا. پنجواں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا. چھواں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا.
8واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 9واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 10واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 11واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 12واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 13واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 14واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 15واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 16واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 17واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 18واں سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 19 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 20 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 21 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 22 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 23 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 24 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 25 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 26 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 27 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 28 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 29 سپارہ دا مینوں پڑھ میں سونے نبی دی شان سناواں گا 30 سپارہ دا مینوں پڑھ میں بھی سونے دی شان سناواں گا سارے دا سارا قرآن شان نبی کے بارے میں تسی کہنا تو اے ترتیب نہ گیڑی چھڑیا کوئی دلیل بھی رکھنا ہے میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نال ہے میری مجبوری ہوئے گی اگر میں گلا کہہ چھڑیاں تے میں ہن ہر سپارہ پڑھنا ہے کیوں جے میں نہ پڑھیا شاید کوئی آکھے کہ بس جذباتی روح چاہ کے انہاں ساری لین نال پورے سپارے دا نام لے چھڑیا ہے اس سے ترتیب نال میں قرآن دی آیتاں پڑھوں گا ذرا سبحان اللہ ٹیٹ ہو کے دو ہاتھاں نال آواز چاہیے دیے پہلا سپارہ بولیا سونے نبی کی شان کے بارے میں ربنا وبعث فيهم رسولا دعا سپارہ بولیا نبی دی شان دے اندر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تھوڑی سبحان اللہ ڈاؤن ہوندی پئی ہے تے میں سپارے گھٹا دیاں گا اچھی بولو ٹیٹ ہو کے بولو جے تھانوں سونے نہ پیار ہے تو پھر گج کے بولنا نے اچھی آواز نہ کوڑے رومن نالو چپ چنگی ہے اچھی بولو سبحان اللہ انج نہ کہے آئے کہ اسی عثمان شاکر کول گئے آئے بھائی یعقوب صاحب انہاں دے جلسے تے گئے آئے بھائی عبدالغفور صاحب دے کول گئے آئے تے انہاں لوگاں نے تے قرآن سنایا ہی نہیں نالے الزام بھی ہے کہ اہل حدیث نبی نو من دے نہیں اسی تے اتنا مننے آئے پورا قرآن ایک جلداں دے اندر ہے تے ایک قرآن میرے سونے نبی پاک دی ذات ہے سارا قرآن ہی نبی دی شان دے اندر ہے آہا تیسرا سپارہ بولیا نبی کی شان کے بارے میں جدو میں نبی دی شان دے اندر قرآن پڑھن لگنا تے قرآن حجہ مار دے کاری جی مینوں بھی پڑھ لوی کھوارے کوئی پڑھے کہ نہ پڑھے مینوں بھی پڑھ لوی لین چ ہو گئی ساریاں ایتاں اور انشاءاللہ آ جان گیا تھوڑے سامنے اللہ اکبر تیسرا سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول چوتھا سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر ترجمہ میں کرنا نہیں ہے ترجمہ کل بھائی عبدالغفور صاحب کرے گا اللہ دی قسم کوئی ثابت کر دے وے کہ جڑیاں تو ایتاں پڑھی جا رہے ہیں ان دے اندر تے ذکر محمد کوئی نہیں تے اللہ دی قسم مینوں سزا دے دے تے جے ساریاں ایتاں شان نبی دے بارے چاہ رہی ہون تے پھر من لوی کہ اہل حدیث نبی پاک نو مند
سبحان اللہ اللہ اکبر چوتھا سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. پنجواں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. چھواں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. ستواں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم منی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی. اٹھواں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر بھائیو تھوڑیاں ڈیمانڈاں سن قرآن دیا سن لو فقیراں کولو قرآن. اٹھواں سپارہ بولیا سونے نبی کی شان کے بارے میں قل ان صلاتی ونسقی ومحیاي ومماتي لله رب العالمين. آئے بڑا وڈا جملہ ایکے بندے نو فبدا سی میرے واسطے نہ آکھیا کرو اسی تا بھائیوں نے پڑھ جے لوگ آئے یہ تے اللہ دا احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اسی تے ان پڑھ جے لوگ آئے ایو رنگے علمی لوگاں دے خادم آئے. وہ میرے دوستو شیخ القرآن ایک کوئی گزر گیا ہے بابا محمد حسین صاحب شیخ پوری اللہ انہاں دی قبراں تے اربا خربا رحمت کرے. آئے اٹھاؤ نواں سپارہ ذرا اونچی ہو جاوے سبحان اللہ. نواں سپارہ بولیا نبی دی شان دے اندر کلیا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ناویں سپارے والی گل سنانی پاؤنی ہے سارے. ہائے ہائے ناواں سپارہ دے کاری جی ذرا سنا دے میں بھی نبی دی شان بیان کرنا چاہنا. ناویں سپارے کا ذرا ترجمہ سن لو. اگر میں ایک قید کا ترجمہ کرا لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں. کل ویسے بھی جمعہ
پھر سانو اپنی توتی کا بھی ویکنا ہوتا. توجہ ذرا کرے. کوئی علاقے والے نبی بن کے آیا, کوئی کسی بستی والے نبی بن کے آیا, کوئی مشرق والے نبی بن کے آیا, کوئی شمال والے نبی بن کے آیا, کوئی جنوب والے نبی بن کے آیا, کوئی کتے نبی بن کے آیا, کوئی کسی قوم کا نبی بن کے آیا, کوئی کسی پنڈ والے نبی بن کے آیا, کوئی قصبے کا نبی بن کے آیا, کوئی ملک والے نبی بن کے آیا. قرآن مجید کا نامہ سپارہ فرما رہا ہے, میں دسنا چاہنا کہ میرا سونا نبی کتنا بڑا نبی بن کے آیا. نامہ سپارہ کی کہنا ہے, الناس ساری دنیا دا میرا سونا نبی نبی بن کے آیا. سنیاں دا نبی بن کے آیا, وہابیاں دا نبی بن کے آیا, بریلویاں دا نبی بن کے آیا, دیوبندیاں دا نبی بن کے آیا, شیعہ دا نبی بن کے آیا, مرزائیاں دا نبی بن کے آیا, عیسائیاں دا نبی بن کے آیا, سکھاں دا نبی بن کے آیا, ہندوؤں دا نبی بن کے آیا, عیسائیاں دا نبی بن کے آیا, بدھ مت منگل مت جتنی مت سب دا نبی بن کے آیا. قیامت تک میرا سونا نبی نبی بن کے آیا. ہائے مشرق دا نبی بن کے آیا, مغرب دا نبی بن کے آیا, شمال دا نبی بن کے آیا, جنوب دا نبی بن کے آیا. اللہ اللہ زمینہ دا نبی بن کے آیا, آسمانہ دا نبی بن کے آیا, فرشاں دا نبی بن کے آیا, تے عرشاں دا نبی بن کے آیا. نواں سپارہ کی کہہ رہا ہے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساریاں دنیا دا نبی بن کے, کیا بات ہے. اٹھاؤ داواں سپارہ سبحان اللہ چاہیے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یارواں سپارہ بولیا نبی دی شان دے اندر, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ دے سونے نبی بہت وڈے حریص آن. ساڈی ہرس ہے, کوئی اولاد واسطے حریص ہے, کوئی کوٹھی بلڈنگ دا حریص ہے, کوئی زمینہ مربیاں دا حریص ہے, کوئی کاروبار دا حریص ہے. اور میرے لیے لکھا ہے کوئی کسی شے دا حریص ہے, دنیا دا حریص ہے. سونا نبی 11واں سپارہ بیان کر رہا ہے کہ سونے نبی نو ایک ہی ہرس ہے, اللہ میری امت نو معاف کر. میں پڑھ رہا سی ایک رات نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رات آرام ہی نہیں آیا. اجے تہجد دا جس وقت نماز پڑھ دیاں تہجد دی, اس تو پہلے اٹھ کے بیٹھ گئے تے یک دم رومن لگ گئے. وہ تے لفظ آمدین سونا نبی چیخا مار کے رو رہا, فبکا محمد, نبی رو پہ. اتنا روئے پورا مدینہ ستا پیا ہے, پر سونا نبی ستا ہی نہیں پیا, روئی جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا جبرائیلو اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے جبرائیل جلدی جاؤ, جا میرا محبوب رو رہا ہے تو میں اپنے محبوب دیاں ہنجو پوچھنا چاہنا, جا کے چپ کرا تو مینو لگ گیا پتا کیوں رو رہا ہے. تو جا کے میرے سونے نو پیغام دے دے کہ سونیا رو رو کے کتے فوت ہی نہ ہو جاؤ, سونیا اپنی جان بچا لے, میں تواڈے نال وعدہ کرنا اللہ رب ہن چپ کر, تیرا رونا رب نو بھی برداشت نہیں ہو رہا, بس کر سونیا ہن نہ رومی,
میں تینوں تیری امت دے بارے راضی کر دیا. کیڈی وڈی گل اے کی ہے حریصن علیکم. یار میں سپارے دی گل سچی نکلی کہ نہیں؟ قیامت والا دن ہوئے گا تے ہر نبی آکھے گا رب نفسی. قوماں نو سمجھایا، دن رات سمجھایا، لیل و نہار سمجھایا، دوپہری شام سمجھایا، ہر ٹائم سمجھایا، وٹے کھا کے سمجھایا، گالاں سن کے سمجھایا، نہیں کسے منی تا نہیں منی امت دا مینوں نہیں پتا، میرا خیال کری. آدم آدھا میرا خیال کری میری امت دا پتہ نہیں، نوح آدھا میرا خیال کری میری امت دا پتہ نہیں، ابراہیم آدھا میرا خیال کری میری امت دا پتہ نہیں، سارے نبی آخدن میرا خیال کری میری امت دا پتہ نہیں. تو سونا نبی کیڈا وڈا حریص ہے. اللہ دا نبی آدھا رب امتی میرا خیال ہووے نہ ہووے امت دا ضرور کری. کیڈا اچا نبی ہے. پھر مان لو حریصن علیکم، نبی حریص ہے. قیامت دا دن آئے گا، اجے کوئی نبی جنتی نہیں بنیا، اللہ فرمائے گا سونیا افتتاحی لاڑا تے مہمان جنت دا تسی جنت دے گیٹ دے وچ کھڑے ہو جان گے. اس دروازے دا نام ہے باب الایمن. او پتہ کیڈا وڈا انما بین مصراعیہ من مسار الجنہ لاکما بین مکہ و حجر. اے مسلم دی حدیث ہے. فرمایا مکے تو بحرین دا شہر حجر ایڈا وڈا ایک دروازہ ہے. فرمایا کہ او کتنی جگہ ہے 1350 کلومیٹر، تے لاہور تو کراچی 1350 کلومیٹر. ایڈا وڈا ایک جنتی دروازہ ہے. تے سونا نبی کھڑکائے گا جنت دے دروازے 8 ہی رب کھلوا دے گا نبی دی شان میں. جان گے تو سارے نبی جنت میں، لیکن سبب میرا سونا محمد ہوئے گا. مان لو ورفعنا لک ذکر. گل موڑ اتھے ہی ہے. اللہ دے نبی انہوں تے رک جان گے. اللہ فرمائے گا سونے ساری دنیا ڈیمانڈا کر دی پئی ہے، تسی اگے کیوں نہیں آندے ہو؟ فرمایا اکلے آنا سی تے رومن دی کیا ضرورت سی؟ دنیا اکلا نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جنت وچ بھی ادو جانا جدو میرے امتی ہون گے. اللہ فرمائے گا 70,000 بندے انہاں دے نال ٹور دیو. میرا نبی مڑ چپاں وٹ گیا، نہ ہسدا پے نہ روندا پے. اللہ سائیاں دا کہ گل ہن تا 70,000 پونا لاکھ بندہ تیرے نال میں ٹور چھڑیا ہے، تے ہن میری جنت جو کیوں نہیں آنا میرا محبوب نبی؟ اللہ سائیاں اجے بھی میں راضی نہیں ہویا. تو تا مینوں روندیاں نو چپ کرایا جبرائیل گل کے، میں تا راضی اجے کوئی نہیں ہویا اپنی امت دے بارے. فرمایا یہ 70,000 او ہے جنہ دا کوئی حساب کتاب، کوئی چیک کب، کوئی کاغذ، کوئی نہ دا لائسنس یا کاغذ ویکھے نہیں جانے. اکھی نوٹ کے جنتی بنا لے، اجے تک کوئی بھی جنتی بنیا نہیں ہے. فرمایا تینوں کیا مشکل ہے بغیر حساب دے میری امت ہور جنتی بنا. اللہ فرماندا ہے 70,000 بندیاں نو لین چ لا لا، ایک ایک بندے دے اگے 70,000 بندیاں دیاں پھر لینا لا لا. 70 لینا لگ جان گیا تو ایک لینے 70,000 بندہ ہے. کیلکولیٹر بناؤ تھانوں کوئی سر نہیں لگنا. مینوں سارا ہی پتا 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ میرے نبی پاک دی ہرس تو بعد جنتی بن جائے گا جنہ دا حساب کتاب کوئی نہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. 12واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. 13واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. 14واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر
اللہ نے بڑے بڑے نبی بنائے دنیا میں، لیکن کسی دے بارے دے اندر اللہ نے قسم نہیں چاہی. اے آدم تیری زندگی دی قسم، تیرے ایک ایک لمحے دی قسم، ایک ایک رات دی قسم، ایک ایک دن دی قسم، ایک ایک منٹ سیکنڈ تیری عمر دی قسم. جدو سونے دا نمبر آیا تو مان لو ورفعنا لک ذکرک. اللہ 14ویں سپارے دے اندر کی فرما رہا ہے؟ وہ 14واں سپارہ آندا کاری جی مینوں بھی پڑھ، میں سونے نبی دی شان بیان کرنا. اللہ فرماندا لعمرک لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. 15واں سپارہ بھی بولو ہے پر سبحان اللہ تم ہی کہہ دے ایک بار ایڈوانس اچھی آواز میں سارے گج وج کے ہاتھ کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ. 15واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کسی نے معراج ہوئی کھونچ، کسی نے معراج ہوئی جودی پہاڑ تے جدو سونے دا نمبر آیا نا ورفعنا لک معراج دا نمبر آیا تو یہ بھی حساب تو اچھی. بیت المقدس بیت اللہ تو بیت المقدس جدو بیت المقدس پہنچے نا 3 بندے اٹھے گئے بعد 2 اور اٹھے جاؤ. بریک بڑی سخت ہے، قرآن بھی نہیں سن سکتے. ہاں لا کے مہمانوں نو قرآن پڑھ. ہوں جاندے کتنے نے؟ ایک جگہ تے تقریر میں کرن گیا تو 7 بندے لینے چ ہو گئے. اور میں کہا کدے جاندے ہو؟ کہ پیشاب آیا. میں کہا 7 اکٹھا آیا صلاح نال. یہ تو مینوں اڈاڑا چاہتے ہو نا. اس واسطے 2 بندے چلے گئے، ایک اور بزرگ خیر انو معافی ہے بزرگ بندہ. میرے بھائیو ذرا میرے لے غور کرے آئے ہوں سارے نہ لڈوکا کس لوین یہ بھیڑ چال بن دی ہے جلسے چ. میرے لے توجہ کرو، اچھی بولو سبحان اللہ. جب پہنچے نا بیت المقدس میں تے اللہ دا نبی آندا سونے چہرے گورے نشو چہرے آڑے قد کاٹھ آڑے نبی جتنے بھی آئے نا نبی امت چ سونا ہی آیا. جیڑی امت چ بھی آیا سیرت اللہ بھی سونا تے سورت اللہ بھی. اور جاون دے اور جاون پوتر اور جاون دے اس نو کوئی مجبوری ہو سی. او نا مینوں اے مجبوری تو ڈر بڑا لگدا ہے. ایک بابا سی تے او چڑھ گیا بس چ. انہیں بڑا کیا روک گڈی اور روک گڈی اور روک گڈی. وہ جڑے کنیکٹر ہے نا انہوں نے آپ آیا ہوئے نا تو وہ ٹائر دے وچ ہی شروع ہو جاتا لائٹ. لیکن کس نو آیا تو ٹائم پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں مدینے جا رہی ہے حج پہ اندر آتا ہے ٹائم کیوں نہیں روک لے. وہ بابے دا بیچارے نے کسے سنی نہ. وہ کھاپ کھاپ کے بابا سی ہاں انہوں پیچس لگے ہوئے. وہ چاندہ آیا اڑ کے نہ جتنے ڈرائیور صاحب ماری نا سارا وہ مڑ لڑے. انہوں نے بابا تو ہی کیتا تو ہی کیتا. اس آخیا تسی ہی کیتا ہے. گڈی روک گڈی روکی مڑ سیٹاں بھی دھوپیاں 3-4 بندے اور بھی دھوپ پے. مگر ٹائم لگا کہ نہیں تو جا کر لے نہیں شاید لال. اس واسطے تسی میاں جاون دو نہ ڈکو کوئی نہ کسی نو ڈکے. سبحان اللہ پاڑ اچھی گل ادھر بھی کل بھی تھوڑی توجہ کری ہے. اتنی جدو گل ویکھو نا نکے نکے بال بچارے سنتے بیٹھے تے وڈیاں نو ٹرن دی عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جبرائیل اے کون ہے اینیاں سونیاں شکلاں والے؟ فرمایا اے ہیں تو پہلے جڑے پیغمبر نبی آئے تے ایک تا ایڈا اونچا قد ہے کہ 90 فٹ. فرمایا اے کون ہستی ہے؟ فرمایا ساری تواڈے انسانیت دا نبیاں دا باپ ہے. اوندا 90 فٹ قد سے تے 7 گج سینہ چوڑا سی. جن نے ساری دنیا دا باپ بننا میرے جیڑا فبدا ہے انہیں تو پھر چس بھی یہ اللہ پاک جو کردا ہے نا سبحان اللہ اللہ سونا کر. میرے بھائیو تے فرمایا کیویں کھڑے
فرمایا جماعت کرواؤں وین تے کسے وڈے امام دے انتظار ہے۔ فرمایا او کون ہے؟ فرمایا جتھے آمنہ دا لال ہوئے کوئی جماعت نہیں کروائے گا۔ آج امام الانبیاء دا رتبہ مل جانا تھوڑے پیچھے نبی ہون گے تسی نبیاں دے امام بن گئے۔ لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہووے، اشارے نال چن لاوے لگن طائف دے وچ پتھر، اشارے نال چن لاوے لگن طائف دے وچ پتھر، نہ دیں دے بد دعا کس کو رحمت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہووے، چولہے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر، چولہے وچ اگ نہیں بلدی پرانا بوریا بستر، گداگر لے جان شایاں سخاوت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہووے، سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، شان صحابہ، شان صحابہ، حقانیت مسلک اہل حدیث، قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، ساری عوام، اے خود بھی ہائے ہائے کیا سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، کٹے مرحب جیاں دے سر شجاعت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی بن گئے امامت اے ہو جئی ہووے، کٹن راتاں مسلی تے کھلوتے پیر سج جاواں، کٹن راتاں مسلی تے کھلوتے پیر سج جاواں، خدایا کھے نہ جاگتنا
عبادت ہو جئی ہووے 16واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی 17واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین روشنی ذرا پہ جاوے روشنی میرے نبی دا آنا رحمت میرے نبی دا بہنا رحمت میرے نبی دا سونا رحمت میرے نبی دا بولنا رحمت میرے نبی دا لب رحمت میرے نبی دا ہاتھ رحمت جتھے پیر ہوے اتھے ہی خیر ہوے آئیو میرے بھائیو ایک ابو طلحہ صحابی ہے ان دا گھوڑا اتنا تھکیا ہوا ہے اتنا جمجاڑا ہوا ہے کہ وہ کہنے لگا او مدینے دے باسیو میں گھوڑا مفت دینا کوئی مفت لے لوے ان دا گھوڑا اتنا ماشاءاللہ ٹے گا کسے مفت بھی نہ لیا اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے صحابہ اکرام دا زمانہ ہے آئے مدینے تے ایک باری چیخو پکار بڑی زور دی خطرناک آواز آئی تو سارے ستے ہوئے صحابہ بھی اٹھ گئے انہوں نے گھوڑے جنگی سنبھال لے کہ اسی جا کے مدینے نو کوئی خطرہ ہے سرحداں دی جا کے حفاظت کرنے ہیں اگر دشمن ہویا تے بھجا ہونے ہیں سارے جنے تیاریاں وٹ گئے جاویں لگے جدو مدینے جو باہر نکل گئے کہ دوڑے لگے جب کوئی آ رہا سی شاہ سوار اندے ہاتھ دے اندر تلوار ہے تے منہ انہوں نے ولیٹے ہوئے جدو قریب آ گئے کہنے لگے او میرے پیارے صحابیو بے جاؤ چپ کر کے آرام کر لو مدینے نو خطرہ ہویا ہے پر دشمناں نو حق اللہ محمد بجا کے آیا ہے آئے ہو میرے بھائیوں سے ابا کہنے لگے سونے چلو او تے گل ہو گئی ہے تے گھوڑا کیندا ہے فرمایا ابو طلحہ انصاری دا ہے جندیاں شکایتاں بڑیاں ہوندیاں سن فرمایا لم تراؤ او طلحہ انصاری جدو دا میں اس گھوڑے تے سوار ہویا اس تو بعد اتنا تیز ہویا ہے اتنا تے چلدا پانی دریا دا تیز نہیں جتنا گھوڑا تیز ہے وہ جتنا چر جیندا رہا پورے مدینے دے اندر پورے عرب دے اندر اس گھوڑے دا کوئی مقابلہ نہ کر سکیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دے سونے نبی جدو بیٹھے حلیمہ فرما دیا حلیمہ سعدیہ جدو سونے نبی نو میں چکیا تے میری چھاتی دے اندر دودھ نہیں آ جڑا پہلا بچہ ہے وہ بھی بھکیا نال چیخدا رہندا سی جدو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں چکیا تے اپنے سینے نال لگایا پھر میری چھاتی دے اندر دودھ ہویا ساری عمر پھر چھاتی جو دودھ ختم نہیں ہویا اور سواری ایک قدم تو ریسٹ منگدی ہے جدو سونے نبی سواری تے بیٹھے حلیمہ دی سواری اس طرح تیز ہو رہی ہے کہ جویں پی آئی ہے جہاز پاکستانی تیز ہے آئے میرے بھائی 1200 کلومیٹر رفتار ہے اس طرح اڑاریاں مارن لگ پئی ہے تے موٹی تازی ہو گئی ہے سواری جنی بیچاری بڑی کمزور ہے حلیمہ نو روک لیا انہاں عورتاں نے کہن لگیاں او سواری تیری ہو نہیں ہے کیونکہ تو منٹ دے اندر موٹی تازی کدوں کر لئی ہے سواری ہو نہیں سواری کسے غریبڑی کر کے دمی دے چھڈی ہے حلیمہ کہندی ہے سواری تا او آئے پر سوار بدل گیا اچھی ذرا بول فرمان لگے کہ سواری تو ہوئے پر سوار بدل گیا سوار ایڈا اچیاں شانہ والا ہے وہ سواری تے بیٹھے تے ہوندیاں مرضاں بھی ختم ہو گئیاں وہ جڑی کمزور ہے وہ صحت مند ہو گئی دوڑی تنی لگ گئی ہے سب نو کٹ رہی ہے کہن لگیاں کانو انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانی ہے کانو انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت لکائی جانی ہے حلیمہ جواب دیندی ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے کہن لگیاں جنوں چھڈ دیتا تساں یتیم جان کے
جنوں چھڈ دیتا تسا یتیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے جنوں چھڈ دیتا تسا یتیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے اس ہادی نو میں جھولی وچ چائی جانی ہوں تائیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی او جس دی مثال نہ مثال لبیا او جس دی مثال نہ مثال لبیا مینوں آمنہ دی جھولی وچوں لال لبیا اس لال نو میں گودی وچ چائی جانی ہوں تائیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین 18واں سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر لا تجعلوا دعاء الرسول سبحان 19 سپارہ بولیا یار ایک سپارہ تسی بھی بول پاؤ اچھی دا بول پو سبحان اللہ تو 20 سپارہ کسوں آنا اچھی سبحان اللہ نہیں پیوں دی اچھی بولو سبحان اللہ عثمان بھائی بڑی تھکاوٹ چایا تسی بھی تو میں بھی پر شان نبی دا کتنا اچا ہے کتنا شان نرال ہے میں اللہ دی قسم شان نبی دے بارے دے اندر قرآن بھی پڑھ رہا تو زور لا کے پڑھ رہا انج لگتا جی میں زندگی دے اندر پہلی تقریر ہے فریشمنٹ ہی ہو گیا کتنا رب دا احسان ہے آئے 19 سپارہ بولیا سونے نبی کی شان کے بارے میں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ اچھی بولو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھا نہیں ہونا الا مبشرا ونذیرا وی سپارہ بولے نبی کی شان کے بارے میں وَإِذْ تُكَذِّبُونَ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ 21 سپارہ بولیا نبی دی شان دے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 22 سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما 23 آپ ہی پڑھ لو 23 سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ 26 سپارہ بولیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا تگو کیڑا اس بارہ پنجی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا 26 سپارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد تھوڑی جی روشنی ہے وہ روشنی موڑ لمبی ہو جاڑی ذرا تو جو کریا ہے سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو کانیاں سی زلف لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی میٹھا سوالا اسیاں دی آ سوالا حسن دی پیا سوالا شربت سی کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں
پائیاں ہوئیاں نالے میلائیاں ہوئیاں لمبی تے باری داڑی دادے پہ بندے وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو انو تے شانو سونا سارے جہانو سونا انو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کس نے رفا نہ پایا رتبہ بلند وانگو سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگو بابا سمسام آتا ہے غلطی ہو گئی غلطی کی میں ہو گئی ایڈی ٹیٹ نات ہے اکھے چاند دا چہرہ صاف نہیں نبی دا چہرہ صاف کیا بات ہے بابا تیرے تے تیری قبر تے اللہ رحمت فرماوے کہنے لگے ہور نات بنانا میں بھی سنانا پر اچھی سبحان اللہ لینا چاہنا ہن تک بول پو کیوں شوم بن گئے ہو تسی تا ورک بڑے ٹیٹ ہوندے ہو کسے زمانے پتن شوم کیوں ہو گئے اچھی بولو ٹیٹ ہو کے سبحان اللہ چنے آپ کھڑائے دید دا پجلا کے آیا عید دا اتھ یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اتھ یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جنہیں ایک باری نبی نو تکیا او مڑ کے اٹھ نہ سکیا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا ٹر جانی اکھیاں میریاں جو سفڑیاں نے گیریاں کوئی چن نو چمکار کے 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 کوئی بدر دانشکار کے کوئی چن نو چمکار کے کوئی بدر دانشکار کے میں چند کہا انصاف نہیں میں چند کہا انصاف نہیں کردات چہرہ صاف نہیں میں چند کہا انصاف نہیں کردات چہرہ صاف نہیں جو پجرب شی بلال نو جس ڈٹھائی میرے سپارے رہ گئے 3 اچھی بولو سبحان اللہ ایمان نہ دسو میری امی جان دی حدیث سچی ہوئی ہے کہ نہیں میرے بھائیو 27 سپارہ کی فرماندہ ہے بول 27 سپارہ کرما والے وہ آدھا تو بول چھڈ سبحان اللہ تو بول 27 سپارہ میں بولنا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 28 بارہ بولیا سونے نبی دی شان دے اندر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ 29 بارہ بولیا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تیواں سپارہ بولیا ورفعنا لك ذکرک یہ تو سارے سپارے ہو گئے پورے تے مان لو میری امی جان نے کی فرمایا سی کان خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآنی سونے نبی دی شان ہے تے مینوں سورتاں بھی بولن لگ پیاں قرآن وچ 3 سورتاں ایسیاں ساریاں دیاں ساریاں شان نبی کے بارے میں سبحان اللہ اچھی دا بول پاؤ او کڑمے او ہونی بول پاؤ کھپا لیا نے تسی بول کیوں نہیں مہمان نو کیوں ناراض کر کے رب ناراض ہو جاندا ہے اچھی بولو سبحان اللہ ایک سورت ہے پوری دی پوری شان نبی کے بارے میں وہ آدھی مینوں بھی پڑھ لے انا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ. ایک اور سورت ہے وہ بھی آدھی مینوں بھی پڑھ چھڈ میں بھی شان نبی کے بارے دے اندر الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ایک اور صورت ہے وہ دیا 11 آیتاں نے وہ بھی آدھی ہے مینوں پڑھ لے میں بھی نبی دی شان دے اندر سبحان اللہ تو دے دے وہ بھی سورت سن لے. اس نکر ایک بندہ مینوں اٹھ کے ملیا ہے وہ آدھا یار میں قرآن سنن آیا وہ ایمان نہ دس سنایا ہے کہ نہیں وہ اتنے تو اٹھ بوے کہ سو گیا ظالم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرما رہے ہو وہ جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اٹھ کے ویکھ لو انہوں نے قرآن دی ڈیمانڈ کی ہے میں قرآن سنا پیارے میرے بھائیوں میں تھوڑی ڈیمانڈ مننی ہے کہ نہیں تے مہمان دی بھی کوئی ڈیمانڈ منو گے کہ نہیں بلا ہاتھ کھڑے کرو کہ میری بھی کوئی ڈیمانڈ ہے جے غلط ہوئے تو نہ مننا جے تھوڑی صحیح ڈیمانڈ ہے قرآن والی تو میں مننی ہے کہ نہیں وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر لو خدا دا نام ہے. وہ میرے دوستو کچھ ایسے بندے آن کے انہوں نے نہیں کیتا سمجھتے ہیں مولوی انا جنہ 3 ٹن گوشت کھانا ہوئے بکرے دا وہ کیویں انا ہو سکتا ہے. سارے ہاتھ کھڑے کرو اللہ نو مان کے میں تھوڑی ڈیمانڈ مننی ہے قرآن سنایا ہے میری ڈیمانڈ ہے اس نبی پاک دی سنت بڑی سونی ہے اپنے چہرے تے سجا لو. بھلا اٹھے گا کوئی بندہ آتا ہے کہ آئی تو بعد میں سونے نبی پاک دی سنت نو نہ کینچی لواں گا نہ اس طرح لواں گا. ایک بندہ اٹھی بوے میں کسی دا اشارہ نہیں دینا ایک اٹھی بوے میری ڈیمانڈ بھلا تسی مہماناں دی بھی مندے ہو کہ نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. میں ایک منگیا تے او پیچھے 2 نوجوان بھی کھڑے ہو گئے ہائے 4 بندے اٹھ گئے او عثمان غنی اج تھوڑا جلسہ کامیاب ہو گیا نے ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا تے وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. او ذرا سن لو میرے بھائیو او سورت سن لو او سورت بھی سونے نبی دی شان دے اندر ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.